آپ سب کو السلام علیکم۔ آج کی جو یہ ہنگامی پریس کانفرنس جو ہے وہ اس وجہ سے ہم نے کر رہے ہیں کہ کچھ دیر قبل متحدہ قومی موومنٹ کے نام نہاد لیڈران جو چرائے ہوئے مینڈیٹ کے ساتھ اسمبلیوں کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، اور جب کبھی بھی ان کے اوپر کوئی بھی کسی قسم کی پریشانیاں آتی ہیں ذاتی نوعیت کی، تو اپنی ان فرسٹریشن کو مٹانے کے لیے انہوں نے ہمیشہ مہاجر کارڈ کا جو ہے وہ استعمال کیا۔ اسی کا اظہار انہوں نے آج بھی کیا اپنی پریس کانفرنس کے اندر۔ دو نام نہاد لیڈران نے جو کہ اپنے آپ کو مہاجر قوم کا لیڈر کہتے ہیں، انہوں نے پریس کانفرنس کے اندر کہا کہ جیل میں جو اسیر قیدی ہیں، جو ان کے ورکرز ہیں، ان کے اوپر پی ایس پی پریشر ڈالتی ہے اور ان کی وفاداریاں تبدیل کراتی ہے۔ ان کو تو یہ معلوم ہی نہیں کہ یہ تو خود خوف کا شکار رہتے ہیں، یہ تو اونرشپ لینا ہی نہیں چاہتے اپنے ان تمام کارکنان کی کہ جو جیلوں کے اندر اسیر ہیں۔ یہ ان کی فیملیز کی داد رسی نہیں کرتے، کس پریشانی کے عالم کے اندر وہ سالوں سال سے جیلوں کے اندر بند ہیں۔ متحدہ قومی موومنٹ کا ہمیشہ سے یہ وتیرہ رہا ہے کہ انہوں نے لاشوں کے اوپر اور جو اسیر ہیں ان کے اوپر انہوں نے سیاست کری اور مہاجر کارڈ کو انہوں نے استعمال کیا۔ ابھی انہوں نے ایک اسٹیٹمنٹ جاری کیا کہ ہمارے وائس چیئرمین وسیم آفتاب جو ہیں وہ پریشر ڈالتے ہیں اسیروں کے اوپر اور ان کی وفاداریاں تبدیل کرا رہے ہیں، جبکہ ریکارڈ کے اوپر یہ بات موجود ہے کہ نادر شاہ، جس کا انہوں نے نام لیا ہے، جو کہ متحدہ قومی موومنٹ کا اسیر کارکن ہے، کہ ان کی فیملی کو سلیم شہزاد جو ہے وہ تھریٹ کر رہا ہے، اور نہ صرف ان کو بلکہ نادر شاہ کو بھی تھریٹ کر رہا ہے۔ تو ان میں تو اتنی اخلاقی جرت ہی نہیں تھی کہ وہ سلیم شہزاد کا نام لیتے اور کہتے، بلکہ اپنی اس فرسٹریشن کو مٹانے کے لیے، جس سے وہ پی ایس پی سے خوفزدہ ہیں، ان کی مقبولیت سے، اس کو ختم کرنے کے لیے سارا ملبہ انہوں نے جو ہے وہ پاک سے زمین پارٹی کے اوپر ڈالا۔ جبکہ حقیقت یہ ہے کہ اب کیونکہ چند ماہ رہ گئے ان کی یہ پریولیجز ختم ہونے میں، تو یہ اب اپنی اس فرسٹریشن کو ختم کرنے کے لیے جو ہے یہ سیاست چمکا رہے ہیں دوبارہ سے۔ ان سے کوئی یہ تو پوچھے کہ گزشتہ 35 سال میں انہوں نے مہاجر قوم کو دیا کیا؟ 5 سال 10 سال جو یہ حکومت کے اندر بھی رہے، کبھی حکومت میں آتے تھے، کبھی حکومت میں جاتے تھے، کبھی مہاجر قوم کی فلاح و بہبود کے لیے انہوں نے کوئی ایک اسکول، کالج یا کوئی بھی فلاحی کام آج تک انہوں نے کیا؟ یہ تو وہ پارٹی تھی جس نے صرف اور صرف جو ہے وہ قبرستان بنائے۔ کون سی ایسی سیاسی جماعت ہے جو اپنے ورکرز کے لیے قبرستان بناتی ہے؟ تو انہوں نے تو صرف اور صرف سیاست جو ہے وہ انہی چیزوں کے لیے کرنی ہے، پبلک کسی چیز کو ایڈریس نہیں کرتے۔ ابھی رپورٹ جو آئی تھی کہ کراچی کے بیشتر ڈویژنز کے اندر جو ہے وہ 70% جو ہے وہ گندا پولوٹڈ پانی آ رہا ہے۔ تو کیا ان کو نہیں چاہیے تھا کہ کراچی کے عوام کے لیے ان سیوک ایشوز کے اوپر یہ دھرنے دیتے، پروٹیسٹ کرتے؟ لیکن انہوں نے صرف اور صرف ہمیشہ یہی کیا کہ صرف لاشوں کے اوپر سیاست کری، ایجیٹیشن رہے، پینک رہے شہر کے اندر، جو کراچی معاشی ہب ہے وہ تباہی یا بربادی کے اوپر چلے جائے۔ لیکن اب مہاجر قوم ان کے اس ٹوپی ڈرامے کو بہت اچھی طرح سے سمجھ چکی ہے، اور وہ ان نام نہاد مینڈیٹ چرائے ہوئے لیڈران کو بھی بہت اچھی طرح سمجھ چکے ہیں۔ اور اس بات کا اظہار جو ضمنی انتخابات ہوئے اس میں آپ سب نے دیکھا کہ چاہے وہ 9-0 کی سیٹ ہو یا دیگر ملیر کی سیٹ ہو، وہاں سے ان کو ووٹ نہ ملے، جہاں سے لاکھوں ووٹ ملنے تھے وہاں سے چند سو ووٹ ان کو ملے۔ تو یہ اب عوام سمجھ چکی ہے، ان کے مزید بہکاوے کے اندر اب عوام کو نہیں آنا ہے، اسی چیز کے لیے کہ یہ لوگ ہمیشہ سے صرف اور صرف مہاجر کارڈ کو استعمال کرتے ہیں۔ کوٹا سسٹم کی یہ بات کرتے رہے، میڈیا کے اوپر آ کے بات کرتے رہے، لیکن اسمبلی کے فلور کے اوپر تو انہوں نے کبھی آواز نہیں اٹھائی، کبھی انہوں نے عوام کی سیوک ایشوز کے اوپر آواز نہیں اٹھائی، فلور کے اوپر کوئی قراردادیں انہوں نے نہیں ڈالی۔ ڈیولپمنٹ کے کام تباہی یا بربادی کے دہانے کے اوپر ہیں۔ شہر جو کہ کچرا کنڈی کا نمونہ پیش کر رہا ہے، 100 دن کے لیے میڈیا پبلسٹی کے لیے انہوں نے جو ہے پیکج کا اعلان کیا، لیکن آج بھی سب جا کے گراؤنڈ کے اوپر دیکھ سکتے ہیں کہ صرف یہ ان کے نعرے تھے، اس لیے کہ ان کو کوئی سروکار ہی نہیں ہے مہاجر قوم کی کے حوالے سے کہ ان کی فلاح و بہبود کے لیے کام کریں۔ یہ تو وہ لوگ ہیں کہ ان کے اپنے ذاتی بیگیجز اتنے ہیں کہ یہ کس منہ سے بات کریں گے۔ اگر ان کے وہ بیگیجز کھلنا شروع ہو جائیں تو یہ تو وہ لوگ ہیں جو حکومت کے پاؤں میں لوٹ جائیں اور اس کے بعد یہ مہاجر قوم کا سودا کر دیں، جو کہ کرتے رہے ہیں یہ پچھلے 30-35 سالوں سے اوپر۔ یہ صرف اور صرف مہاجر قوم کا نعرہ لگاتے ہیں، ان کے جذبات سے کھیلتے ہیں، لیکن انہوں نے تو کبھی اپنے ورکرز کی اونرشپ نہیں لی۔
جب 30 سال کا 35 سال کا جو ان کا ورکر جو ان کے لیے جانیں دیتا رہا, جو ان کے لیے قربانیاں دیتا رہا, جو جیلوں کی اسیری کاٹتا رہا, لیکن کبھی ان کے فلاح و بہبود کے لیے یا ان کی داد رسی کے لیے یا ان کی فیملی کن حالات سے گزر رہی ہے کبھی انہوں نے جا کے ان سے پوچھا نہیں. یہ اپنی سیاست تو انہی کے اوپر کرتے رہے. تو یہاں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اب یہ نام نہاد لیڈران جو ہیں مزید اپنا یہ ڈرامہ نہیں کر سکتے. نہ کسی کو اس چیز کی پریشانی لاحق ہونی چاہیے کہ مہاجر قوم کے لیے کوئی لیڈرز موجود ہیں یا سیاسی جماعت ان کی نمائندگی کر رہی ہے. تو اس چیز کا عملی نمونہ آپ لوگ دیکھ چکے ہیں کہ ہم نے اپنے جو جلسے جلوس کیے تو کراچی کی عوام نے اس بحث کو ختم کر دیا ہے کہ وہ کس کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. انہوں نے یکسر ان کی تشدد پہ مبنی پالیسی کو یکسر جو ہے وہ رد کر دیا ہے. تو اس چیز سے کو لے کر اب کسی کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. جیل کی جو بات کریں تو اس وقت جیل کے اندر 800 سے 900 سے زائد جو لوگ ہیں وہ پاک سرزمین پارٹی کے اندر ہیں. یہ باتیں کرتے ہیں کہ ان کے گھروں کے اوپر فون کیا جاتا ہے, ان کو دھمکیاں دی جاتی ہیں. تو آخر یہ آ کے میڈیا کے اوپر بتائیں تو صحیح کہ کن نمبر سے جو ہے وہ فون آتے ہیں. کسی بھی چیز کو بتانے سے یہ قاصر ہیں. یہ صرف اور صرف اپنی سیاست کو چمکاتے ہیں. جو چند دن ان کے پاس رہ گئے اب ان کو مہاجر قوم کا خیال آ رہا ہے, ورنہ اس سے پہلے ان کو مہاجر قوم کا خیال نہیں آیا. یہ تو پورا دن اپنی عیاشیوں کے اندر اپنی دیگر چیزوں کے اوپر لگے رہتے ہیں. 12 بجے کے بعد تو یہ اس کنڈیشن میں نہیں ہوتے کہ یہ بات کریں آ کے. تو یہ کیسے لیڈران ہیں یہ جو مہاجر قوم کی نمائندگی کریں گے؟ قوم اچھی طرح سمجھ چکی ہے اور ہمیں بھی اس چیز کو سمجھ لینا چاہیے. یہ کرپٹ مافیا ہے جن کے لینڈ گریبنگ کے کیسز ہیں, ان کے اپنے شادی ہال ہیں. آپ سب نے دیکھا تھا کہ جو اسمبلی میں بیٹھے ہوئے متحدہ قومی موومنٹ کے جو ایم پی ایز ہیں اور ایم این ایز ہیں ان کے شادی ہالوں کو بھی مسمار کیا گیا. لینڈ گریبنگ کے بھی ان کے کیسز موجود ہیں, واٹر ہائیڈرنٹس ان کے موجود ہیں. تو جو خود عوام کے پیسے کو پہ عیاشی کر رہے ہوں, جو ہائیڈرنٹس پہ پانی کے جو ہے مافیا کو پروان چڑھا رہے ہوں, وہ مہاجر حقوق کی یا مہاجروں کے لیے کیا بات کریں گے؟ تو اب ان ساری چیزوں کو ہمیں سمجھنا ہوگا. اور یہ جو انہوں نے باتیں کی ہیں ہم اس چیز کو بالکل رد کرتے ہیں کہ پاک سرزمین پارٹی کا کوئی بھی فرد, چاہے وہ متحدہ قومی موومنٹ کا کارکن ہو یا اسیر ہو, اس کو کسی بھی قسم کا تھریٹ کرتا ہے. نہیں, وہ بھی ہمارے بھائی ہیں. ہم تو دیکھیں پہلے دن سے جس دن 3 مارچ کو مصطفیٰ کمال بھائی جب یہاں پر آئے تھے, انیس قائم خانی آئے تھے, ہم نے تو اونرشپ لی. ہم نے تو اجمل پہاڑی کا نام لے کے بولا, ہم نے تو سولت مرزا کا نام لے کے بولا کہ نہیں یہ بھٹکے ہوئے لوگ ہیں, ان کو ایک موقع ملنا چاہیے کہ یہ معاشرے کے اندر ایک اچھے فرد کی حیثیت سے اپنا کردار ادا کر سکیں. بلوچستان کی طرز کے اوپر کوئی ری ایبلیٹیشن کا کوئی پیکیج اناؤنس کرنا چاہیے. لیکن وہ پارٹی جس کے لیے انہوں نے 30 سال 35 سال کام کیا, اس کے یہ تو ان کی اونرشپ نہیں لیتے. یہ تو پوچھتے ہیں کہ یہ کیسز کے اندر گئے تو کس کیس کے اندر گئے؟ اپنی ذاتی کیس میں گئے. 30 سال جو ورکر ان کے لیے کام کرتا رہے اس کے لیے ان کے سابقہ قائد اور ان کے موجودہ نام نہاد لیڈران یہ کہتے ہیں کہ یہ متحدہ قومی موومنٹ کے کارکن نہیں ہیں. تو آج ان کو کیوں اتنی محبت ان کی جاگ آئی؟ اور رہ گئی بات اس بات کی کہ وسیم آفتاب بھائی کی, تو وسیم آفتاب بھائی تو جیل میں جا کے کبھی نادر شاہ سے ملے ہی نہیں. یہ بات اس بات کی تصدیق آپ ان کی فیملی سے بھی کر سکتے ہیں. دنیا کو پتہ ہے اس بات کا, ریکارڈ پہ موجود ہے کہ سلیم شداد نے دھمکیاں دی تھیں ان ساری چیزوں کے لیے, اور وہی جو ہے اس ساری چیزوں کے اندر انوالو تھے. لیکن کیونکہ یہ ان کا نام نہیں لے سکتے اس لیے کہ یہ سب کٹے جٹا ایک ہی ہے, چاہے وہ لندن ہو یا پاکستان ہو, ایک سکے کے 2 رخ ہیں. یہ سب ایک ہی پارٹی ہے, اسی ایجنڈے کے اوپر چل رہے ہیں. ان کو کراچی کا امن جو ہے وہ کھٹکتا ہے ان کی نظر کے اندر, کیونکہ ان کی سیاست چل ہی نہیں سکتی ان ساری چیزوں کے بغیر. جب تک کراچی کے اندر ہڑتالیں نہ ہوں, جب تک کراچی میں تشدد کی لہر نہ ہو, تو یہ اپنی پولیٹکس کو کر ہی نہیں سکتے. اس لیے کہ ان کے پاس کوئی ایسی پروڈکٹ نہیں ہے مارکیٹ میں دینے کے لیے جس کے اوپر یہ انتخابات کے اوپر جائیں. یہ کس منہ سے اگلے آنے والے انتخابات کے اوپر جائیں گے کہ انہوں نے عوام کی, قوم کی فلاح و بہبود کے لیے کیا کیا؟ کوئی چیز ڈیلیوری نہیں کری. تو ان کے پاس واحد ذریعہ وہی مہاجر کارڈ کا رہ جاتا ہے, جس کو یہ ہمیشہ سے گزشتہ 30-35 سال میں سابقہ پارٹی میں بھی رہتے ہوئے اور موجودہ پارٹی میں آنے کے بعد بھی استعمال کرتے ہیں. یہ کرپٹ
माफिया है, सिर्फ इन्होंने अपना नाम तब्दील किया है, लेकिन उन्हीं पॉलिसीज़ के ऊपर ये आज भी गामज़न है, और जिसका इजहार इन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा कि जी हमारी राहें जुदा नहीं हो सकती, और वक्तन फ़वक्तन ये अपनी इन ख़यालात का इजहार करते रहते हैं। अब ये राज अफशा हो चुका है सबके ऊपर कि ये एक ही पार्टी के लोग हैं और उसी पॉलिसी के ऊपर ये गामज़न है, और मज़ीद अब जो है अवाम इस पर बेवकूफ़ नहीं बनेगी। वो समझ चुके हैं कि अब उनकी राह निजात सिर्फ और सिर्फ पाक सरज़मीन पार्टी के साथ है। मुस्तफ़ा कमाल और अनीस कायम खानी भाई की क़यादत में ये महाजिर कौम, और चाहे कराची में बसने वाले सिंधी हों, पंजाबी हों, बलोची हों, सब भाइयों की तरह से यहाँ पे मौजूद हैं, और जो हम अमन का पैगाम लेकर आएँ, दिलों को जोड़ने का पैगाम लेकर आएँ। ये चाहते ही नहीं है कि यहाँ पे तमाम मज़ाहिब, फ़िरक़े और ज़बान से बोलने वाले लोग प्यार मोहब्बत के साथ रहें। देखिए, हम तो ये समझते हैं कि कराची जो है वो हमारा इकोनॉमिकल हब है, जहाँ से पूरे पाकिस्तान से लोग अपनी माशी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए, रोज़गार के लिए यहाँ पे आते हैं। सालों साल से लोग यहाँ पे मोहब्बत भाईचारगी के साथ रहते रहे, लेकिन ये लिसानी तफ़रक़ात सिर्फ उस आदमी ने डाले, और आज उसी तफ़रक़ात को ये भी दोबारा से उसी सियासत को परवान चढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, दोबारा से महाजिर कार्ड को इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन अब कौम मज़ीद बेवकूफ़ नहीं करेगी, और ना ही इन जैसे करप्ट नाम निहाद लीडरान को वो माफ़ करेगी, और इंशाअल्लाह ताला पुरअमन जमहूरी तरीक़े से आप देखेंगे कि आइंदा आने वाले 2018 के इलेक्शन के अंदर इनको यकसर जो है वो मुस्तरद कर दिया जाएगा। नहीं, मैंने 2-3 महीने से मुराद मेरी ये है कि अब क्योंकि 2018 के इलेक्शन आने वाले हैं, तो गुज़िश्ता 4 साल में तो इन्होंने महाजिर कौम की जो है कोई बात आवाज़ उठाई नहीं उनके हुकूक़ के लिए। लेकिन अब जबकि टेन्योर ख़त्म होने वाला है, तो इनको दोबारा इलेक्शन के फ़ेज़ में जाना है, तो इन्होंने वही महाजिर कार्ड को जो है ये इस्तेमाल कर रहे हैं। ये मुराद है मेरी कि अब क्योंकि वो टेन्योर ख़त्म होने वाला है, तो इन्होंने दोबारा वही अपनी लिसानी सियासत जो है वो परवान चढ़ानी है, उनके जज्बात से खेलना है, और उसके बाद ये अपने इलेक्शन के फ़ेज़ में जाएंगे। लेकिन अवाम अब समझ चुके हैं इनको, इनकी तशद्दुद पे मबनी पॉलिसीज़ को, और इनके जो गठजोड़ है लंदन के साथ, वतन दुश्मनों के साथ, उनको ये अच्छी तरह समझ चुके हैं। देखें, हमारे लिए तो सबके दरवाज़े खुले हुए हैं। हर उस शख्स के लिए जो वतन से मोहब्बत करता हो, जो असला को फेंकता हो, उसके लिए दरवाज़े हमारे खुले हुए हैं। और हमने तो मुस्तफ़ा कमाल और अनीस कायम खानी भाई जब आए थे, तो उन्होंने तो पहले दिन इन सब के लिए ओनरशिप ली थी, और हुकूमत से और इदारों से इस चीज़ का मुतालबा किया था कि जिस जंग में इनको झोंक दिया गया था, जो कुछ इस नेज पे ये लोग पहुँचे हैं, इनको एक मौका दिया जाए ताकि ये माशरे में एक अच्छे फ़र्द की हैसियत से अपना किरदार अदा कर सकें। कोई ऐसा बलूचिस्तान की तर्ज के ऊपर रिहेबिलिटेशन का कोई पैकेज जो है अनाउंस किया जाए, तो हमारे तो दरवाजे सबके लिए खुले हुए हैं। तो इसी तरह अगर नादिर भाई की भी फैमिली या किसी भी असीर की या लापता लोगों की फैमिली हमारे पास आती हैं, और हम तो सबके लिए आवाज़ उठा रहे होते हैं, कोशिश कर रहे होते हैं, अपना पॉइंट यही रियासती इदारों से मेकअप कर रहे होते हैं कि देखें, इनको मार देने से, इनको गिरफ़्तार कर देने से मसले का हल नहीं है, क्योंकि MQM तो लाशों की सियासत चाहती है, असीरों की सियासत चाहती है। अगर आप ये सब कुछ करेंगे तो नफ़रत भी बढ़ेगी, और उस अल्ताफ़ हुसैन को ऑक्सीजन का काम करेगी। लेकिन अगर आप इनको माशरे में एक बेहतर फ़र्द बनने के लिए कोई रिहेबिलिटेशन का कोई प्रोग्राम देते हैं, तो ये बेहतर किरदार अदा कर सकते हैं। यही लोग जब डिफ्यूज़ होंगे तो माशरे में एक अच्छा बेहतर किरदार अदा करेंगे। तो हमारे लिए सबके दरवाजे खुले हुए हैं, और हम सबके लिए कोशिश कर रहे होते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया, थैंक यू।